باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کے مختلف شعبوں میں ایک بہت اہم اور بنیادی شعبہ ہے دینی تعلیمی بورڈ۔ دینی تعلیمی بورڈ کی کامیاب کوششیں آج یا کل سے نہیں بلکہ آزادی کے بعد سے ہی لگاتار چلتی آ رہی ہیں، جس کی نگرانی میں تنظیم آج ملک بھر میں 58,000 سے زیادہ کامیاب مکاتب چلا رہی ہے، جن میں قریب 28 لاکھ طالب علم ایمان کی روشنی سے سرسبز ہو رہے ہیں۔ ان مکاتب میں 193 عالمہ، 272 سہایک اور 3,519 میل ٹیچرز شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ آج ہندوستان کا مسلمان اس راستے پر آ کھڑا ہوا ہے جہاں اگر مکتب نہ ہو تو بچوں کو ایمان اور ان کے دین کی حفاظت کا کوئی دوسرا ذریعہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے تنظیم اپنی کوششوں کو بخوبی انجام دے رہی ہے۔ جمعیت کا یہ اہم شعبہ 3 بنیادی اسٹیجز پر مشتمل ہے، جس میں پہلی اسٹیج بیسک اسلامک ایجوکیشن یعنی بنیادی یا پرائمری دینی تعلیم، جس کے تحت ہر مسلمان بچے اور بچی پر جتنا دین کا سیکھنا فرض ہے وہ مکمل کرایا جاتا ہے۔ اس میں ایمان، عقیدہ اور قرآن کا پڑھنا، حفظ سورت، حدیث کی تعلیم یہ سب دی جاتی ہے۔ کم سے کم اتنا دین صرف ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ جن لوگوں میں صلاحیت ہے، جنہیں سکھانے کی قابلیت اللہ نے دی ہے، ان کے لیے اتنا دین آگے سکھانا بھی اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، نمبر 5 3 سانس میں پینا۔ نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ہم قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں نورانی قاعدہ اور حفظ سورہ ہے، اور حدیث میں دعا و سنت اور حفظ حدیث ہے، اور عقائد و مسائل میں عقائد اور نماز ہے۔ سیرت و ترتیب میں سیرت، اسلامی معلومات اور تقریر ہے، اور زبان میں اردو ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسرا مرحلہ ہے انٹرمیڈیٹ لیول۔ یہ ہر کسی کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن امت کے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اپنے شوق اور روچی سے اس مرحلے کی دینی تعلیم حاصل کریں۔ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے ایڈوانس اسلامک ایجوکیشن۔ سماج میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہنا ضروری ہے جو گہری اسلامی تعلیم رکھتے ہوں، جو علماء ہوں، جو موجود زمانے میں دین کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اسی ذمہ داری کو مدارس آج بھی انجام دے رہے ہیں۔ ان تینوں اسٹیجز میں سب سے زیادہ ضروری اور بنیادی چیز بیسک اسلامک ایجوکیشن ہے، جو صرف مکتب میں ہی ممکن ہے۔ جمعیت کی کئی دشکوں سے جاری یہ جدوجہد محض تعلیم تک سیمت نہیں بلکہ مسلم بچوں کے دین ایمان کی حفاظت، انہیں گمراہی سے بچانے اور ان کے فرض کی ادائیگی سے جڑی ہے۔ آج جب دیش کے لگ بھگ 96% بچے مدرسوں کے بجائے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تب انہیں بنیادی تعلیم پہنچانا ایک بڑی چنوتی بن چکا ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت بڑھتا ہوا ویچارک جھکاؤ، ویسٹرن کلچر کی بڑھتی پکڑ، دینی بیداری، بد اخلاقی، ارتداد کا ماحول اور قرآن حدیث سے دوری، یہ سب مل کر ہماری نسلوں کے ایمان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ دینی تعلیم کا پہلا مرحلہ ماں کی گود آج دین سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ گھروں اور اسکولوں کا ماحول دینی تربیت کے لیے پہلے سے ہی انوکول نہیں رہا ہے، اور مدرسوں تک پہنچنے والے بچوں کی تعداد بہت سیمت ہو گئی ہے۔ ایسے میں اسکول جانے والے 99% بچوں کے دین اور عقیدے اور عمل کی حفاظت کا ایک ماتر کارگر راستہ مکاتب ہے۔
اسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے دشکوں سے مکاتب کی اس تحریک کو مضبوطی سے آگے بڑھایا ہے، جس کے آج ٹھوس اور سکاراتمک نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے 30,000 سے زیادہ آرگنائزڈ مکتب چل رہے ہیں اور 60,000 سے زیادہ ان آرگنائزڈ چل رہے ہیں۔ ڈفرینس کیا ہے دونوں کے بیچ میں؟ ڈفرینس یہ ہے کہ جو آرگنائزڈ مکتب ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ڈریس ہوتا ہے، یونیفارم ہوتی ہے، بچے ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سسٹم سے پڑھایا جاتا ہے، ان کے ایگزام کا ہوتا ہے اور وہ ایگزام ایک ساتھ کرایا جاتا ہے بچوں کا، اور ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے۔ پالیسی یہ ہے کہ اب کوئی مکتب ہم ان آرگنائزڈ نہیں رہنے دیں گے۔ نیا تو ہم ان آرگنائزڈ قائم ہی نہیں کر رہے ہیں، پرانوں کو گریجولی کنورٹ کر رہے ہیں ان آرگنائزڈ سے آرگنائزڈ کی طرف۔ اس کے تحت 27 لاکھ سے زیادہ بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشن ہو رہے ہیں۔ یہ مکاتب اپنے خرچ خود اٹھاتے ہیں، معمولی فیس پر چلتے ہیں، بچوں کو یونیفارم دیتے ہیں اور ایک مکمل نگرانی اور رہنمائی جیسے انتظامات بھی یہاں بہترین طریقے سے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کوئی سادھارن ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک فکر اور ایک تحریک ہے جو آزادی کے بعد سے ہی مسلمانوں کی نسلوں کی فکر کرتی آ رہی ہے اور آج بھی مولانا محمود حسن مدنی کی رہنمائی میں ملک کے ہر علاقے تک پہنچ رہی ہے۔ مکاتب کی ایک خاموش لیکن مسلسل تحریک چلا رہی ہے۔ مکتب مسلمان بچوں کے لیے صرف تعلیم کا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان، ان کے اعمال اور ان کے دین کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اگر مکتب نہ ہو تو بچوں کے دین کو بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ سب سے ایسنشیل نیڈ جو ہے اسلام کی، اسلامک ایجوکیشن کی، مسلمان بچوں کے دین ایمان بچانے کی، ان کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے اور فرض عین کو پورا کروانے کے اوپر لگاتار جد و جہد کر رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارا دینی تعلیمی بورڈ کا اب تک کا کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھیں، ساتھ سمجھ میں آئی، وہ میں نے پیش کری ہیں۔ شکریہ۔